اپنی جیب پر ہاتھ رکھ کر 11 بار یہ سورت پڑھو، جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، ہزاروں نہیں لاکھوں ملیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جن کی جیب ہمیشہ خالی رہتی ہے، جن کے پرس میں ہمیشہ پیسوں کی کمی رہتی ہے، جن کے ہاتھ میں پیسہ آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہر وقت دل میں یہ حسرت رکھتے ہیں کہ کبھی ہمارے پاس بھی کچھ ہو، تو ان کے لیے آج ایک ایسا روحانی خزانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں برکت ہو، پیسہ ہو، جیب میں ہمیشہ رزق کی زیادتی ہو، تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ کسی بھی نماز کے بعد یا جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو، اپنے ہاتھ کو اپنی جیب پر رکھ کر یا اپنے پرس پر رکھیں اور پورے یقین، محبت اور اعتماد کے ساتھ یہ سورت 11 مرتبہ پڑھیں۔ ناظرین، یقین پختہ ہو، دل میں کامل یقین، کامل ایمان ہو کہ دینے والا صرف اللہ ہے، پھر دیکھیں اور رب جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، کیسے آپ کے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے، کیسے غیب سے ایسے انتظام فرماتے ہیں کہ آپ کو خود حیرت ہوگی کہ یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ جیب ہمیشہ بھری رہے گی، برکت بڑھتی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کبھی محتاج نہیں رہیں گے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی برکتیں آپ کے نصیب میں آئیں گی انشاءاللہ۔ بس دل میں نیت خالص ہو، زبان پر یقین کے ساتھ یہ صورت ہو، اور دل میں اللہ کی محبت ہو، پھر رزق آپ کا مقدر بن جائے گا، برکت آپ کا ساتھی اور نعمتیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس پر فاقے کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی چکی کی طرف بڑھی اور اسے لا کر رکھا، تندور کو دہکایا اور کہنے لگی، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اس نے دیکھا تو اچانک پیالہ بھرا ہوا تھا، پھر وہ تندور کے پاس گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا شوہر واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں، ہمارے رب کی طرف سے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ رزق کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا اور وقت سے پہلے نہیں ملے گا۔ البتہ رزق میں اضافے کے لیے دعائیں، اسباب اور ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں بھی سکھائی ہیں جن سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک اہم دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ اگر کسی پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو یہ دعا پڑھتے رہنے سے اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ایک اور دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا اور ایسے عمل کا جو قبول کر لیا جائے۔ امید ہے جو شخص ان دو دعاؤں کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت فرما دے گا۔ اسی طرح جو شخص درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے رزق کی وسعت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ تقویٰ بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اسی طرح صلہ رحمی کرنے سے بھی رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اثرہ فلیس الرحمہ۔
جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق فراغ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 4، اسی طرح جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کے بعض اسباب ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے جو کوئی اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے رزق میں وسعت فرما دے گا۔ ہم سب رزق میں وسعت اور برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت کے اسباب سے ناواقف ہیں، صرف دنیاوی جدوجہد، محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت اور برکت کے چند اسباب تحریر کر رہے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی جدوجہد کے ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، جو ہر شخص کی خواہش ہے۔ استغفار اور توبہ۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ نوح کی ان آیات سورہ ہود کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 56 میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تقویٰ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر توکل۔ توکل کے معنی بھروسہ۔ امام غزالی یوں لکھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس پلٹتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حصول رزق کے لیے کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو بھی حصول رزق کے لیے گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم دن رات مسجد میں بیٹھے رہیں اور حصول رزق کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ نمبر 5، حج اور عمرہ میں مطابقت، یعنی بار بار حج اور عمرہ ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں حج اور عمرہ فکر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے رزق میں وسعت اور کشادگی ہوتی ہے۔ اس موضوع سے متعلق حدیث کی تقریباً ہر مشہور و معروف کتاب میں مختلف الفاظ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور تم لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ملے گا۔ دنیا میں بدلہ مختلف شکلوں میں ملے گا، جس میں ایک شکل رزق کی کشادگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جس طرح حصول رزق کے لیے ہم اپنی ملازمت، کاروبار اور تعلیم و تعلم میں جدوجہد
اور کوشش کرتے ہیں، جان و مال اور وقت کی قربانیاں دیتے ہیں، اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیے گئے ان اسباب کو بھی اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی میں وسعت اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اخروی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ دنیاوی فانی زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جس نے صبر کرنے والوں کو مالدار بنا دیا۔ جنہوں نے یقین اور استقامت کے ساتھ اس عمل کو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے۔ یہ قرآن پاک کی وہ بابرکت صورت ہے جس کی ہر آیت میں رحمت چھپی ہے، ہر لفظ میں برکتیں اور دولت، شفا اور سکون پوشیدہ ہے۔ جو بھی بندہ اسے اپنے رزق، اپنے پیسوں پر یا اپنی مالی پریشانیوں کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کی بارش برساتا ہے، اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتا ہے کہ محتاجی اس کے قریب نہیں بھٹکتی۔ تو ناظرین، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام وہ خزانہ ہے جس کی قدر جس نے جانی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کے نصیب میں لکھی جائے گی۔ جب بندہ اپنے پیسوں، اپنے رزق اور اپنے پر قرآن کی تلاوت کے اثرات ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ وہ تھوڑے بھی خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ جب دل کے یقین کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے جائیں تو یہی کلام بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت میں نور، برکت، رحمت ہے۔ اگر ہم اپنے رزق پر، اپنے مال پر، اپنے دل پر اس کلام الہی کو اتار لیں تو زندگی کے ہر شعبہ میں برکتوں اور خوشحالی کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے صدقے ہر پڑھنے والے کو رزق حلال، دل کا سکون اور زندگی کی وسعتیں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب اس بابرکت عمل کا مکمل اور مجرب طریقہ سن لیجئے جو نہ صرف رزق میں برکت لاتا ہے بلکہ جیب کو ہمیشہ بھرا رکھتا ہے۔ یہ عمل آپ نے رات کے وقت سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے پیسوں یا بٹوا جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، وہی پیسے جنہیں آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی بھی ایک نوٹ نکالیں، چاہے وہ 10 روپے کا ہو، 20 کا ہو یا 50 کا ہو، بس دل میں نیت ہو کہ یہ نوٹ برکت والا ہے۔ اسے آپ نے خرچ نہیں کرنا، یہ نوٹ آپ کے رزق کی علامت ہوگا۔ اب آپ نے ان پیسوں پر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، چاہے درود ابراہیمی ہو یا کوئی بھی دوسرا درود جو آپ کو یاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ پڑھنی ہے۔ چاہے 35 بار بسم اللہ پڑھ لیں تو اپنے پیسوں پر دم کر دیں، یا اگر آپ چاہیں تو بسم اللہ 35 بار لکھ کر اپنے بٹوے یا پرس میں رکھ دیں، اور پھر وہ مخصوص نوٹ جو ہے اس کے اوپر پھونک مار کر واپس اپنے پرس میں رکھ دیں۔ لیکن یاد رہے کہ اس سے کسی حالت میں خرچ نہیں کرنا۔ تو ناظرین، انشاءاللہ جب تک وہ نوٹ آپ کے بٹوے میں محفوظ رہے گا، آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے اسباب پیدا کر دے گا، تھوڑے پیسوں میں بھی اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دن بدن آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، آپ کے کاروبار میں وسعت آئے گی اور ہر قدم پر آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ عمل مجرب اور بے حد مؤثر ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اس کی برکت دیکھی ہے۔ یہ خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے بہترین ہے جو رزق، دولت اور برکت کی تمنا رکھتے ہیں۔
بس دل میں خلوص رکھیں، یقین پختہ اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ رب کریم جو ہے آپ کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھول دے گا کہ کبھی محتاجی کا نام و نشان نہیں رہے گا اور آپ کا بٹوا ہمیشہ پیسوں سے بھرا رہے گا۔ دن بدن آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔